औरों की एक एक किताबें 2 3 4 5 है ना। आपकी एक किताब का मैं तारुफ कराता हूं। एक किताब का नाम है फतावा रिजविया, आलम इस्लाम में इस वक्त टॉप पे है। सेकंड नंबर पर कौन सी किताब है? फतावा हिंदिया, यानी आला हज़रत से किताब से पहले वो शोहरत थी उसकी खाली फतावा हिंदिया, जिसका नाम है फतावा आलमगीरी। आलमगीर बादशाह ने इसको छपवाई थी, तो खुद नहीं लिखी थी आलमगीर बादशाह ने। सुनो ना, मैं आपको कंपेयर करता हूं क्या चीज है यार। आला हज़रत अल्लाह अकबर। कोई मैं नहीं मानता, उलमा फरमाते हैं अरब का गवर्नर, मक्के का गवर्नर कह चुका कि ये जो इल्म रखता है सीने में, ये इसको देन है अल्लाह की तरफ से, ये लदुन्नी है, इल्म लदुन्नी इसके सीने में, जो इसने अरब में काम किए, अरब में काम किए। यहां की बात नहीं कर रहा मैं, यहां तो हम कहते ही हमारे तो अकीदत में कहते हैं। तो वो क्या मतलब है इल्म लदुन्नी? फतावा रिजविया शरीफ इस वक्त 32 34 40 ये जिल्दें चल रही हैं। 40 जिल्दों में या 32 जिल्दों में फतावा रिजविया मौजूद है, छप रही है, बन रही है। कितनी? एक जिल्द कोई वो एक सेम किताब नहीं, जिल्द नंबर 1 जिल्द नंबर, उनके फतवा आ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। 2-4 साल पहले 32 थे, अब सुना ये कि 40 तक पहुंच गया मामला। एक किताब, 1000 में से एक किताब का हवाला ये बता रहा हूं, ये किताब है फतावा रिजविया। क्यों कंपेयर कर दूं थोड़ा सा, क्यों मुख्तलिफ है फतावा रिजविया और ये? पहले सुनिए इसकी शान फतावा आलमगीरी की। फतावा आलमगीरी आलमगीर बादशाह ने छपवाई ना, तो उसने पूरी दुनिया से 500 आलिम को जमा किया, बड़े बड़े सबको बुलाया और बड़ी इज्जत के साथ उनको रखा, खूब माल दिया, मालो मता, और इनकी ऐसी इज्जत की कि हर एक के सर पे 2-2 नौकर। कोई काम बोले देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें इस किताब छपवानी है, इनके हुक्म की तामील करो। दुनिया में कहीं भी कोई किताब हो ये मांगे, जल्दी से मंगवाओ और इनको दो, ताकि ये फतावा लिखें, फतावा आलमगीरी। इस पैमाने पर उसने ये सारा काम कराकर फतावा आलमगीरी तैयार की, यानी 500 उलमा जमा हुए। अब अंदाजा करो, यहाँ फतावा आलमगीरी है और वहां है फतावा रिजविया, अकेला तन तनहा आला हजरत और कलम, और क्या हालात है गांव जैसा इलाका इंडिया में, और फतावा रिजविया लिख डाली, जो आज दुनिया आलम में शोहरत की बुलंदियों पे। अब शोहरत क्यों है? खाली हाँ नहीं है, खाली सुभान अल्लाह नहीं कहते। सुनो, आप उठाओ फतवे सारे, फतावा रशीदिया उठाओ, फतावा कोई भी फतवे उठाओ, हजरत खड़े होके पानी पीना चाहिए, मिसाल किसी ने नीचे जवाब है नहीं, दैट्स इट, नहीं, बस ठीक है, मुतमईन हो जा भाई। ओ भाई नहीं, क्यों नहीं? आला हज़रत क्या नहीं है फतवा? एक सवाल के ऊपर 3-3 पर्चे लिख डाले उन्होंने। नंबर 1, नंबर 2, यूं नहीं पी सकते, यूं नहीं पी सकते, यूं नहीं पी सकते, इसका नुकसान ये है, इसका नुकसान फायदे ये हैं। ये है एक सवाल का जवाब, इतना तवील। अब समझे, मैंने मिसाल दी है, वहां ना है बस, ना आगे कोई तफसील नहीं है। इनके फतावा में तफसीलें हैं, एक एक चीज की तफसील है। क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह का हुक्म दिया, क्यों मसलन ये बयान की, ये सुन्नत क्यों अदा की, सबकी तफसीलात। और फतावा अफ्रीका, वो भी शोहरत याफ्ता किताब है आपकी फतावा में, अफ्रीका भी। यानी जो खत में आपको जो सवाल पूछा था ना, पूछा जाता था जिस लैंग्वेज में, आला हज़रत उसी लैंग्वेज में जवाब देते। किसी ने शेर में पूछ लिया सवाल, तो आपने उसको शेर में ही जवाब दिया। उठाए देखें, पढ़ेगा तो किताब तो फिर मानेगा ना, माने भले तासुब की आंख से ना पढ़े, तासुब की आंख से भी पढ़ ले, पढ़े तो सही, पर उसमें लाए ना गलती है तो हम भी देखें क्या है भाई। तो घोड़े खोल लिए सबने, कंजुल ईमान पर सबकी जबानें बंद हो गई जो आला हज़रत ने बदमाया। कंजुल ईमान ऐसी किताब है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए, फतावा रिजविया की बात हो रही थी, तो फतावा रिजविया की मैंने मिसाल ये दी कि अल्लाह अकबर के मेरे पास भी है, मेरे यहाँ है फतावा रिजविया, तो मेरे पास जब फतावा रिजविया, तो इंशाअल्लाह ताला कोई बदअकीदा मुझे तंग नहीं कर सकता। मकसद ये कि आप अपने घर में अगर फतावा रिजविया कंजुल ईमान शरीफ रखोगे, तो जब आप पढ़ते रहोगे तो आपको सब आया होंगी, सब आया होंगी। सुनो एक और वाकया, उलूम की बात हो रही थी दस्तरत पे, मैं कह रहा था ना कि दुनियावी उलूम, पहले उस पर तुम्हारा थोड़ा सा जिक्र करूं, आपको लगे कि मैंने जब बात की केमिस्ट्री, मैंने जब बात की जो है मैथमेटिक्स, मैंने बात की केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसका क्या मजा है? मजा क्या? पहले सुनो मैथमेटिक्स, दुनिया की मशहूर तरीन किताब फंडामेंटल ऑफ मैथ, आप सब जानते होंगे ना, जो पढ़े में BA में फर्स्ट ईयर में जो होंगे तो फंडामेंटल मैथ पढ़ाई जाती है। फंडामेंटल मैथ तो बानी तो उसके हैं डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद अलीगढ़ वाले, वो वाइस चांसलर हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के थे, ठीक है। सुनो, और इसमें वसीला कौन है? आला हजरत। कैसे? ये वाकया सुन लो आप बड़ी मोहब्बत के साथ।
آپ نے وہ کتاب لکھی تو اس کو مکمل کرنے کے لیے ایک ایکویشن باقی تھی، جو پوری کتاب میتھمیٹک میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کی ایکویشن مکمل ہو جائے، اس کا جواب آ جائے صحیح، تبھی وہ سارے پچھلے جو لکھا ہے نا اس کا صحیح ہو سکتا ہے. وہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا. بہت کوشش کی، سارے گھوڑے گھڑوالی انہوں نے پروفیسروں کے دنیا بھر کے ملکوں کو لیٹر لکھے کہ یار اس کی ایکویشن نہیں بن رہی، بناؤ، میری کتاب رکی ہوئی ہے. کوئی جواب نہ دے سکا. تو پھر انہوں نے جہاں ہالینڈ ماہر ہیں ان کے، اس یونیورسٹی میں جانے کا فیصلہ کیا، ہالینڈ میں، کہ میں ہالینڈ جاؤں گا، وہاں پروفیسر جو ایجاد کرے انہوں نے ان سے میں پوچھوں گا. یہ جانے کی تیاری کر رہے تھے تو آپ کے اسسٹنٹ پروفیسر تھے محمد سلمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اعلیٰ حضرت کے مرید تھے. سننا آپ، تو انہوں نے کہا آپ جا رہے ہو ہالینڈ اتنا خرچہ کر کے، تو میں ایک عرض کروں 15 میل دور بریلی ہے، وہاں میرے امام ہیں، اس کے پاس خالی چلے جاؤ اور یہ جو اپنا معاملہ ہے نا ایکویشن کا اس کو دکھاؤ، شاید وہ کر دے. تو علی گڑھ لکھا، اگر آپ پڑھیں گے خود علی گڑھ نے اپنی کتاب کے اندر دیباچے میں لکھا. جب میں نے سنا تو میں نے کہا اوے مولویوں کے چکر میں مجھے پھنسا رہا ہے، وہ مولانا کیا جانے، میرے بڑے بڑے انگریز دماغ کھانے والے میتھمیٹک کے ماہر، ان کے دماغ فوت ہو چکے ہیں اور تجھے وہاں مسجد کے امام کے پاس لے جا رہا ہے. کوئی بات کر تو کی، بولے حضرت خرچہ تو ہو رہا ہے نا، اپن گاڑی میں جائیں گے کتنی دیر لگے گی، واپس آ جائیں گے، آپ چلو تو ایک بار ٹرائی تو کرو میری زبان پہ. بولے چل یار تو بولتا ہے چل. حالانکہ اعتماد نہیں تھا، بھروسہ نہیں تھا. چلے عصر کا وقت تھا، اذان ہونے والی تھی. سنو اللہ اکبر. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ علی گڑھ کا پروفیسر خود اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ میں اپنا واقعہ بیان کر رہا ہوں. انہوں نے لکھا، دنیا کو پتا اس بات کا. اور وہ پہنچے تو دیکھا تو اعلیٰ حضرت آستین چڑھاتے ہوئے عصر کی نماز کے وضو کے لیے، وضو خانہ ہوتا تھا، حوض ہے نا، آج تو نہیں ہوتے، پہلے زمانے میں تو حوض ہی ہوتے تھے، چلے آ رہے ہیں ایسے آستین چڑھاتے ہوئے. یہ وہ اترے، کھڑے ہو گئے. مرید نے فرمایا حضرت ایک کام ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ ہمارے وائس چانسلر ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ان کا ایک میتھمیٹک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جن سے ان کی کتاب رکی ہوئی ہے، وہ جواب آئے گا، مل جائے ان کو، وہ جواب نہیں مل رہا تو ان کا ساری ایکویشن کا کام بن جائے گا. اعلیٰ نے فرمایا تم ٹھیک ہے کر دیتے ہیں، کیا ہوا بتائیے. تو بولے وہ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر ضیاء الدین، حضرت ابھی نہیں، 1-2 گھنٹے دیجیے ہم کو، بلکہ 2 دن 3 دن رکھیے اس کو، پھر ہوگا یہ حل. تو بولا بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ، اگر آپ کو گستاخی نہ ہو، میرے وضو کے اندر 2-4 منٹ ہے، نماز میں 10 منٹ ہے، اگر تم مجھے دکھا دو ہوگا تو کر دوں گا، نہیں تو پھر تمہیں ٹائم دے دوں گا، ہو سکے گا. وہ ڈاکٹر ضیاء الدین کہہ رہا ہے یار عجیب مولانا کے پاس لیا ہے، باتیں کیسی کر رہا ہے. اس نے وہ چارٹ دیا، کتاب دی، آپ نے دیکھا، بولا لیجئے پین آپ نکالیے اور لکھتے جائیے میں جو بتا رہا ہوں. میں نے دیکھ لیا، آپ نے 2-3-4 منٹ کے اندر پوری ایکویشن بتا دی. آپ تو وضو کر کے چلے گئے نماز کو، وہ ایسے ہی کھڑا ہے ڈاکٹر ضیاء الدین، بولتا میرے کو تو یہ آدمی جن لگتا ہے، یہ دنیا کا آدمی نہیں ہے. میں نے اس پروفیسر کو کہا تو کہاں لیا آیا، یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، جو اس کا علم ہے یہ بڑے سے بڑا ماہر بھی ہونا تو وہ اس کو کیلکولیٹ کرے گا تو بھی ٹائم لگے گا. اس نے ایسے بتا دیا جیسے اوپر سے اس کے پر آ گئی ہوا. یہ ہے ریاضی دان، اللہ اکبر. یہ ہے اعلیٰ حضرت. بہت طویل ہو جائے گفتگو، آپ سنیے نا. ایک اور آئنسٹائن کا تو نام سنا ہوگا بچپن سے آپ نے، ہے نا. اس نے نکالا کہ زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے. اور اعلیٰ حضرت نے وہ تنہا فتویٰ لکھ دیا، جس نے بھی کہا غلط کہا ہے، زمین ہل ہی نہیں سکتی، زمین کے گرد سورج چکر لگاتا ہے. یہ تو کہہ دیا، مانا ہی نہیں. کون مانے گا بے؟ کوئی پڑھے لکھے بولے، کوئی پڑھا ہوا تھوڑی ہے، پروفیسر تھوڑی، ایسا وغیرہ نے کہا ایسا ایسا. اس پر آپ نے 500 دلائل علمی عقلی دے کر ایک کتاب لکھی، الفوز مبین. آج بھی انگریزی میں چھپی ہوئی ہے. وہ انگریزی میں اس لیے چھپی کہ اس پر یورپ کے اندر ریسرچ ہو رہا آج بھی. اور مانا انہوں نے کہ جو احمد رضا کہہ رہا ہے بالکل صحیح ہے. ہمارا سائنسدان پاکستان کا عبدالسلام، اس نے کہا یہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، دعا کرو، اللہ بیمار ہے. ایٹم بم پاکستان کا بنایا. بھائی وہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم اعلیٰ حضرت نے یہ بات کہی ہے بالکل صحیح ہے، اور اعلیٰ حضرت میری زندگی میں اگر ہوتے نا تو میں دنیا کو ایسا بم بنا کے دکھاتا کہ کوئی نہیں بنا سکتا. دیکھو اس کو خراج تحسین کیسے امام کو پیش کر رہے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا زمین ہل نہیں سکتی. بول کیسے تو سوچ سکتا ہے زمین ہلتی؟ اگر زمین ہلے تو ہر آدمی ہلتا ہوا نظر آئے. دنیا کی ہر چیز ہلتی بھی نظر آئے نا. زمین ہلے گی، زلزلہ آتا ہے زمین ہلتی ہے نا، کیا ہوتا ہے تمہارا حشر؟ پھٹ جائے زمین، زمین ہل ہی نہیں سکتی. یہ تو بات آپ کی آج تک ریسرچ ہو رہی ہے، مان بھی گئے 100% نہیں تو 50-60% لوگ انگریز، ہاں ہمارے والے نہیں، مان چکے ہیں کہ بات تسلیم ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کسی نے، آپ کے خلیفہ علامہ ضیاء الدین مدنی مدینے والے،
رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ زمین ہل نہیں سکتی، تو یہ تو کوئی علمی بات کی، انہوں نے سائنسی بات بھی کر دی، کوئی اس کی عشق کی بات بھی ہے، کوئی عشق کا بھی مفعول ہے تو محبت والی بات بھی ہے، کوئی ایسی بات جو اعلیٰ حضرت کے روحانی طور پہ بات کی ہو تو وزن ہو؟ تو بولا ہاں نا. اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ زمین نہیں ہلتی؟ بولے پاگلوں، جس جگہ پر اللہ کا پیارا محبوب کا جسم اطہر سو رہا ہو تو کیا اس زمین کی مجال ہو سکتی ہے کہ وہ گھوم کر بید بھی کرے گی؟ اللہ اکبر. میرے دوستو بزرگوں، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ اللہ کب چاہے گا کہ وہ زمین گھومے جہاں محبوب سو رہے ہیں اور محبوب کی بید بھی ہو؟ وہ گھوم ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ محدثوں نے مقالے میں لکھے نا، محدثوں نے مقالے میں لکھے زمین اور آسمان کے. حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے آسمان کہتا تھا ہاں بھائی زمین میں افضل ہوں، آسمان کہتا تھا میں افضل ہوں. دیکھ میرے پاس چاند ہے، میرے پاس ستارے ہیں، میرے پاس فرشتے ہیں، میرے پاس فلاں ہیں، میرے پاس حوریں ہیں، میرے پاس یہ ہے وہ ہے. زمین گردن جھکا لیا، میرے پاس تو پودے ہیں، درخت ہیں، یہ گردن جھکا لی. جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی نا، پھر زمین سر اٹھایا کہ آسمان آ جا، تیرے پاس سب کچھ ہوگا. کیا تیرے پاس میرے آقا علیہ السلام ہیں جو میرے پاس ہیں؟ کیا خوب کہا کسی نے کہ اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو